ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال علم جانتا تھا۔ ہمیں تو اور کچھ پتہ نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ انور شاہ صاحب سے جب بات چیت کرتا تھا تو حضرت شاہ صاحب ویسے لیٹے رہتے تھے، لیکن جب اقبال بات چیت کرتا تو بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے آپ کے سوال کے احترام میں بیٹھنا پڑے گا۔ ادریس کاندیلوی مرحوم کا بیان ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا دارالعلوم دیوبند میں مجھ سے کسی نے اتنا علم حاصل نہیں کیا جتنا اس نوجوان نے حاصل کیا۔ غضب کا حافظہ تھا اقبال کا بہت بڑا۔ اور اس نے بھی کہا انور شاہ صاحب کو دیکھ کر کے میرا جو ذہن تھا کہ مولوی جاہل ہوتے ہیں وہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ سارا جہان جاہل ہے، صرف انور شاہ عالم ہے۔ اقبال سے کسی نے پوچھا زندگی کے کیا خوشیاں ہیں؟ تو انور شاہ صاحب جیسے عالم کو دیکھا ہے۔ اصل میں اقبال قابل آدمی تھا بہت زیادہ۔ جب یہ مصر وغیرہ ملکوں سے ڈاکٹریٹ وغیرہ کر کے آیا، مرزائی بہت خطرناک ہے اور چٹ پٹ پہنچ گئے اس کے پاس، اور انہوں نے کہا جدید تقاضوں کے مطابق جدید دنیا کے ساتھ ہم رنگ بنانا، یہ جو آج کل ہمارے مزلل صاحب کہتے ہیں مزلل، کہ اسلام کو جدید تقاضوں کے مطابق بنانا ہے اور روشنی والا مذہب دکھانا ہے، یہ سب مرزائیت ہے نا، سب قادیانیوں کی باتیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا جدید تقاضوں کے مطابق ہمارا مذہب ہے اور ہم کوئی غیر نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بصیرت دی تھی۔ تو اقبال دھوکہ کھا گیا، کشمیر کمیٹی کا صدر ہو گیا۔ مولانا انور شاہ صاحب کو پتہ چل گیا، آپ نے کشمیر کے راجا کو خط لکھا کہ آپ مسلمان ہیں اور کشمیری مسلمان ہیں، آپ بروز محشر اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ کی نگرانی میں ایک قادیانی کمیٹی بنی ہے اور اس میں مرزائی مسلمانوں کو بہکار ہے۔ تو کشمیر کے راجا نے شاہ صاحب کا خط اقبال کو دیا کیونکہ یہ اس کمیٹی کا صدر تھا۔ اور بڑے بڑے لوگ ہندوستان کے مولانا شوکت علی وغیرہ سب مرزائیوں کے ساتھ ہو گئے۔ انور شاہ امام ہے جو درمیان میں آئے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے امام الحسن مولانا انور شاہ کو خط لکھا، جواب لکھا دیوبند، اور ان کو کچھ شبہات ذکر کیے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے ان کو اس طرح لکھا کہ آپ کا خط مجھے ملا، میں جواب دینے کے لیے لاہور آ رہا ہوں اور آپ بھی کشمیر سے لاہور روانہ ہو جائیں، لیکن روانگی سے پہلے مرزا سے برعت کر کے اور ختم نبوت پر اپنا ایمان قائم رکھے کہ اگر درمیان میں موت واقع ہو گئی تو کافر نہ مرو۔ اصل میں اقبال کو اس خط نے دچ کے دے دیا، کوئی شاہ صاحب کو تو تردد بھی نہیں۔ اقبال جب وہاں سے روانہ ہو رہا تھا تو بڑا حیران تھا کہ حضرت مولانا انور شاہ نے مجھے کیا عجیب بات لکھی ہے کہ کشمیر سے لاہور کے لیے روانگی سے پہلے اپنا ایمان ختم نبوت پر بحال کرو اور مرزا غلام احمد سے برعت کر لو، اگر راستے میں موت آ گئی تو کہیں کفر پر مر نہ جاؤ۔ وہ درویش کلندر کی بات تھی، وہ صحیح معنوں میں جھٹکا دے گئی تھی۔ قادیانیت کو تو کھیڑ کے پھینک دیا تھا اس نے۔ جب لاہور آئے اور شاہ صاحب سے گفتگو ہوئی، سوال جواب ہوا، ڈاکٹر اقبال نے کلمہ شہادت دوبارہ پڑھا اور مرزائیت و قادیانیت سے برعت کر لی، چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آیا تو حضرت شاہ صاحب اندر آرام کر رہے تھے لیکن جاگ رہے تھے۔ چودھری افضل حق جو احرار کے صدر تھے، بہت بڑے اہل حق لیڈر تھے، اس نے اقبال کو کہا کہ بس یہی بیٹھو، اچھے بیٹھ۔ اس نے کہا مجھے ملنا ہے، نہیں اجازت نہیں، میں ابھی شاہ صاحب سے مل کے گیا ہوں۔
تو بیچ میں اور لوگ آئے، مولانا حبیب الرحمان شیروانی وغیرہ، کہ جانے دے۔ چودھری افضل حق نے کہا جب تک شاہ صاحب اندر سے نہ کہے نہیں جانے دے۔ تو شاہ صاحب سے پوچھا گیا، شاہ صاحب نے کہا، شاہ صاحب اٹھ کے خود باہر آئے، لیکن شاہ صاحب پر اثر تھا غم کا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا اور آپ کے ہاتھ پر تجدید کر لی۔ تو حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے جو ہمارے لاکھوں نوجوان مرزائی ہوئے ان کا کیا ہوگا؟ آپ کی وجہ سے جو بیڑا غرق ہو چکا ہے، کالج یونیورسٹیوں کے لڑکے سارے مرزائی ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا علاج میں کرتا ہوں۔ وہ واپس گئے اور تمام اخبارات میں اپنا توبہ نامہ اور ان لوگوں کو وصیت کی کہ جو میری وجہ سے مرزائیت کو اسلام سمجھ چکے خالص کفر ہے اور اس سے فوراً پیچھے ہٹو اور توبہ کرو، بروز محشر میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور وہ اخبارات میں جو بیانات دیے ان کے کٹنگ لے کر کے آئے شاہ صاحب کی تصدیق کے لیے کہ حضرت اتنے روزنامے اور اتنے اخبارات لاہور سے نکل رہے، یہ میں نے بیانات دے دیے۔ شاہ صاحب خوش ہو گئے بہت آرام سے۔ تو اقبال نے کہا اب میری دعوت منظور کریں گے؟ آپ نے فرمایا منظور ہے۔ تب شاہ صاحب ان کے گھر گئے، کھانا کھانے نہیں جا رہے۔ یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ علماء اور طلباء اردو دان طبقہ ان تمام ملفوظات کو دیکھنے کے لیے ہمارے محترم دوست مولانا رشید احمد لدھیانوی نے رحیم یار خان میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے دیا ہے۔ یہ کتاب کا نام آج کل اس کا نام ہے تکفیر مرزائیت۔ کتاب کا پورا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ، سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے لگایا ہے، کیونکہ وہ ساتھ ہے لدھیانہ اور قادیان، دیوبند دور ہے، فاصلے پر ہے۔ ان حضرات نے بعد میں جب ان پر واضح ہو گیا تب فتویٰ لگایا۔ سبحان اللہ۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ اقبال کے سوالات سے دل خوش ہوتا ہے، اور وہ بیشتر سوالات جو کرتا تھا وہ یا فلسفے سے متعلق یا مقافات و مجازات سے متعلق ہو، یاد رکھیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی دو کتابیں فلسفے پر ہے، ایک کا نام ضرب الخاتم علی حدوث العالم اور دوسری کا نام مرقات الطارق لضرب الخاتم، شرح ہے اس عام مل رہی ہے دونوں۔ ضرب الخاتم شعر میں ہے اور مرقات الطارق اس کی شرح ہے۔ مرقات الطارق اور ضرب الخاتم 2.5 روپے کی ہم نے لی تھی 1974 میں، 2.5 روپے کے دونوں۔ میں لے کے آ رہا تھا، حضرت بنوری گھر سے نکلے، دارالحدیث جا رہے تھے، مجھ سے پوچھا کون سی کتاب لائے؟ میں نے کہا مرقات الطارق۔ کہا طارق کا معنی آتا ہے؟ میں نے کہا گہی برکار میں اعلیٰ نشینم۔ تو حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ گلستان اچھی پڑی ہے، اس لیے طارق کا معنی آتا ہے۔ کہ یہ میرے استاد ہیں انور شاہ، جن کے میرے جوتے اٹھائے، جن کے جوتے اٹھانے کی ٹھنڈک اب بھی میں دل میں محسوس کرتا ہوں۔ اور حضرت دارالحدیث جاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، صرف کتاب کے دیکھتے ہی شیخ سے ایسی کامل عقیدت، توبہ توبہ مثال نہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں اپنے استاذ کا ابو ہریرہ ہوں، جیسے وہ راوی تھے ہر چیز بستر میں بھی حضرت شاہ صاحب کے علوم پوری دنیا میں بخیر ہو۔